تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے اس نے کہا کہ اے موسیٰ اگر تم ہمیں مسحور کرنے کے لیے، ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے کوئی بھی نشانی لے کے اب ہم اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بدعا کی کہ یا اللہ فرعون تیرا بندہ اس دنیا میں تکبر سے غرور سے چل رہا ہے، اکڑ کر چل رہا ہے، یا اللہ وہ تیری تباہ کرنے والا نہیں ہے، یا اللہ تو ان کے اوپر عذاب نازل فرما۔ تو اللہ جل شانہ نے اس قوم کو نصیحت دینے کے لیے، اس قوم کو آزمانے کے لیے، اس قوم کو اپنی طرف بلانے کا ایک ذریعہ قائم کیا کہ اللہ جل شانہ نے ان کے اوپر طوفان کا عذاب بھیجا۔ اب چونکہ قحط سالی تھی ان دنوں میں، جس کی وجہ سے ان کا اناج ختم ہو رہا تھا، ان کے کھانے پینے کی جو چیزیں تھی وہ ختم ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو قحط سالی ہے یہ نعوذ باللہ من ذالک موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے۔ تو جب وہ طوفان آیا، اللہ جل شانہ نے بارش کا طوفان بھیجا، تو جو قبطی تھے ایک اور ایک بنی اسرائیل تھے۔ قبطی وہ تھے کہ جو مسلمان نہیں تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے، اللہ جل شانہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور بنی اسرائیل وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اب جو طوفان بارش کا آیا اس کے ذریعے اللہ جل شانہ نے قبطیوں کے گھروں کو بھر دیا، حتیٰ کہ وہ ان کی گردنوں تک پانی پہنچ گیا۔ لیکن اب وہ گھر جو بنی اسرائیل کے جو گھر تھے اور اسی طرح قبطیوں کے گھر ملے جلے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ جل شانہ نے ایسا عذاب نازل فرمایا کہ جس کی دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی کہ ایسا عذاب نازل فرما جو باقیوں کے لیے عذاب ہو، لیکن جو تیرے ماننے والے ہیں، تیرے متبعین ہیں، تیری اتباع کرنے والے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے۔ تو قبطیوں کے گھر جو تھے وہ تو بھر چکے تھے پانی کے ساتھ، ان کا اناج غلہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، زندگی ان کی خراب ہو گئی تھی، لیکن جو بنی اسرائیل تھے ان کے گھر میں قطرہ بھی پانی کا نہیں گیا، عذاب کا نہیں گیا۔ تو جب ان کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ عذاب میں رہ کر اپنا جینا ان کا حرام ہو چکا تھا، تو وہ روتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں قبطی گئے، اور فرعون نے کہا کہ آپ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب اٹھا دے۔ یعنی وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ اللہ جل شانہ کی ذات موجود ہے اور موسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور ان کی دعا قبول ہوگی، لیکن حق سامنے آنے کے باوجود، حق کانوں میں پڑ جانے کے باوجود، سمجھ آ جانے کے باوجود وہ اس کو انسنی، اندیکھی اور انسمجھی کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ تو ان کے اوپر سے جو عذاب ہے طوفان کا، اس کو ہٹا دے۔ اب وہ عذاب جو ان کے اوپر آیا تھا وہ 7 دن تک رہا تھا، یعنی کہ ایک ہفتے سے لے کے دوسرے ہفتے تک وہ عذاب رہا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 7 طرح کے عذاب نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے اوپر بھیجا الطوفان، طوفان جس کا ذکر ابھی ہوا۔ اب وہ جو عذاب ان کے اوپر آیا تھا طوفان کا، اس کی جو مدت تھی وہ 7 دن کی تھی۔ اب 7 دن جب گزر گئے ان کے عذاب کی، اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اپنی بارگاہ میں۔ اس بارش کے ذریعے ہوا یوں کہ ان کی جو فصلیں تھی پہلے کی بنسبت اور زیادہ اچھی ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے، ہر جگہ سرسبز ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے ایک نعمت تھی بارش، عذاب تو نہیں تھا، ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ان کے خلاف دعا کی، یا اللہ تو ان کے اوپر عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا جو عذاب نازل فرمایا تھا اس کا ذکر بھی اسی آیت میں ہے، جرادہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر ٹڈیوں کا، ٹڈی دل کا عذاب بھیجا۔ اب وہ جو ٹڈیاں ہیں، ایک روایت کے مطابق بیان قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے سینوں کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جند اللہ الاعظم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم لشکر۔ تو وہ لشکر اللہ جل شانہ کا ان کے اوپر عذاب کے طور پہ نازل فرمایا گیا۔ تو جتنا بھی ان کا اناج غلہ تھا وہ آگے انہوں نے چٹ کر دیا، صفایا کر دیا، کھا دیا، حتیٰ کہ ان کے دروازوں کو بھی، ان کے کپڑوں کو بھی کھا دیا، اور دروازوں میں موجود جو میخیں ہیں ان کو بھی کھا دیا۔ تو پھر دوبارہ اپنی قحط سالی کی طرف لوٹ آئے۔ جب اس حالت میں دوبارہ لوٹے تو ان کے اوپر یہ عذاب بہت بڑا تھا کہ بھوکے رہ گئے تھے۔ تو پھر روتے ہوئے پیٹتے ہوئے اللہ جل شانہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہم ایمان لے آئیں گے اگر اللہ جل شانہ ہم سے یہ عذاب ہٹا دے، ہم قبطیوں کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی کہ یا اللہ ان کے اوپر سے یہ عذاب ہٹا لے۔
تو وہ عذاب یعنی کہ جو بھی عذاب رہا وہ ان کے اوپر 7 دن کی مدت تک کا رہا، یعنی کہ ایک ہفتے سے لے کے دوسرے ہفتے تک۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان کے حق میں عذاب نازل فرما۔ تو پھر جب اللہ جل شانہ نے دعا قبول کی موسیٰ علیہ السلام کی، تو موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ جائیں، وہاں پہ ایک چٹان ہے، اس کے اوپر اپنا عصا مبارک ماری۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس چٹان کے پاس گئے اور اس کے اوپر اپنا عصا مارا تو وہ سارا کا سارا جو تھا وہ ایک جوؤں کی شکل میں بدل گیا، یعنی کہ جوئیں اللہ جل شانہ نے ان کے اوپر عذاب کے طور پر جو تھی وہ ان کی بالوں میں، پلکوں میں، حتیٰ کہ ان کی کھالوں تک ان کے اندر گھس گئی، تو پھر ان کا جینا حرام ہوا۔ جب اتنی اذیت اور تکلیف ہوئی ان کو، تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہم اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، ہم قبطیوں کو، مسلمانوں کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، تو بس آپ دعا کیجیے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پھر ان کے حق میں دعا کر دی کہ یا اللہ ان کو معاف فرما دے، ان سے وہ عذاب جو والا ہٹا دے۔ تو وہ عذاب بھی ان کے اوپر ایک ہفتہ رہا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اللہ جل شانہ نے دعا قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹ گیا۔ تو پھر اس کے بعد دوبارہ وہ کچھ دن گزرے، ایک ماہ کی کیونکہ مدت تھی ان کے آرام کی، اللہ جل شانہ نے عذاب نہیں بھیجا، لیکن وہ پھر دوبارہ اسی اپنی جب ڈھیل ملی روش پہ آ گیا۔ یہاں پہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے، بندہ غور و فکر کرے۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے اوپر مختلف قسم کی وبائیں آتی ہیں، کبھی برڈ فلو آ جاتا ہے، اور ابھی جو کرونا وائرس کا سلسلہ جاری تھا۔ اب کرونا وائرس کے یہ عذاب جو ہمارے اوپر آ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اپنی کی ہوئی ہے جو چیزیں ہیں وہی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کہ ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ مساجد جو تھی کرونا جب آیا تھا، اس وقت سے لے کے جب بھی کرونا آتا ہے، یعنی کہ حکومت اعلان کر رہی ہے کہ جناب کرونا آ رہا ہے، اب یہ یہاں پہ آپ نے لوازمات جو ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، آپ نے یہ ہدایات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو مساجد جو تھی وہ کرونا کی وجہ سے جناب جب کاروبار ختم ہوئے، بند ہوئے لوگوں کے، تو پھر مساجد بھر گئی تھی، نماز پڑھنے کے لیے لوگ آنا شروع کر گئے۔ اسی طرح وہ بہنیں جو پردہ جو ہے وہ کرنا اپنے لیے شرم اور عار نعوذ باللہ سمجھتی ہیں، ہم نے ان کو پھر پردے میں دیکھا، اور کچھ تو ایسی بھی تھی جنہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں برقع وغیرہ لا کے دیں، لیکن ہم نے پہننا صرف اس وقت تک جب تک کرونا ہے، اس کے بعد ہم نے نہیں پہنا۔ یہ جرت ہے، اللہ جل شانہ کی نافرمانی کی ایک جرت ہے۔ اب وہ جو کرونا اللہ جل شانہ نے بھیجا تھا وہ ایک عذاب کی صورت ہے، اگر انسان سوچے سمجھے تو اس میں ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اوپر مختلف قسم کے عذاب رہے ہیں۔ بچے جو اسکولوں میں پڑھ رہے تھے آج وہ پڑھائیاں چھوڑ چکے ہیں، ان کا رجحان پڑھائی کی طرف رہا ہی نہیں ہے، اور وہ پیرا روی کے شکار ہو چکے ہیں۔ وہ والدین جنہوں نے اتنی محنتیں کی تھی، ان کے اوپر خرچے کیے تھے، وہ سارے کے سارے خرچے جو ہیں ان کے اوپر پانی پھر گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جو کہ دیہڑی دار مزدور ہیں، یا وہ لوگ جو کہ کام کاج کر رہے ہیں دوسروں کی دکانوں پہ کر رہے ہیں، جب دکان نہیں بند ہے تو پھر ان کا خرچہ کہاں پہ آئے گا؟ اب چھوٹے طبقے سے لے کے اوپر طبقے تک سارے کے سارے لوگ اس میں، وہ بندہ جو کہ کرونا کے مرض میں مبتلا ہے، اس کے اندر وہ سخت باقی نہیں رہتی، جسم کے اندر وہ قوت و توانائی نہیں رہتی، وہ بخار میں، کھانسی میں، نزلہ زکام اور مختلف قسم کی اذیتوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اب یہ جس بندے کے اوپر گزری ہے وہ بندہ بہتر طریقے سے اس چیز کو آپ یہاں پہ ہماری بھی اگر موازنہ کریں، ہم کمپیریزن کریں بنی اسرائیل کے ساتھ، اور آج کے دور حاضر میں جو ہم موجود ہیں، وہ لوگ بھی جب ان کے اوپر عذاب آتا تھا اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرتے تھے، اور آج ہم مسلمانوں کی نعوذ باللہ حالت یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر عذاب آتا ہے، تنگیں تکلیفیں، دکھ درد علم آتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تھوڑی سی آسائش کیا ملتی ہے، ہم پھر اپنی انہی شیطانیت میں دوبارہ ڈوب جاتے ہیں، ہمارے اندر جرت آ جاتی ہے، ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ ہم نے رہنا ہے، کہ دنیا ہی ہمارے لیے بقا ہے، دار البقا ہے، ہم نے کبھی فنا ہونا ہی نہیں ہے۔ تو بندہ اپنا کمپیریزن کرے، موازنہ کرے، وہ اللہ جل شانہ نے جو عذاب ان کے اوپر نازل فرمائے تھے وہ نصیحت کے لیے تھے،
ایک دفعہ نازل فرمایا عذاب، اللہ جل شانہ نے پھر دوبارہ معاف کیا کہ کیا یہ نصیحت حاصل کرنے والے ہوں، لیکن دوبارہ پھر انہوں نے وہی روش اختیار کی۔ اور آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کیا ہم اللہ جل شانہ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں کہ نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم حقیقی مسلمان ہونے کہلانے کے حقدار بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرا ایک نوجوان بھائی یا چھوٹا بچہ جو کہ شعور رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے کہ ابھی اسلام یہ کہہ رہا ہے مجھے یہ کرنا چاہیے، وہاں سے لے کے ایک بڑا بزرگ جو ہوتے ہیں وہاں تک کہ تمام لوگوں کو اس بات کی غور و فکر کرنی چاہیے۔ کیا والدین اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اسلام سے متاثر ہیں یا پھر غیر مسلم جو کہ ہے اسلام کے دشمن ہیں ان سے متاثر ہیں؟ کیا ہم اللہ جل شانہ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مانتا نہیں ہے۔ بھائی کون سا قانون قاعدہ ہے کہ تم اللہ کی نہ مانو اور وہ تمہاری مانے؟ مختلف قوموں کے اوپر جو عذاب آئے ہیں وہ ہمارے لیے نصیحت ہے اور عبرت ہے کہ ہم اپنا مستقبل جو ہے اس کو خراب نہ کریں۔ اب وہ جو متکبر قومیں گزر گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فرعون یہاں پہ پیدا کیے ہیں نا، جن کو اللہ نے اختیار دیا تھا، انہوں نے اس اختیار کا غلط استعمال کیا۔ نمرود، شداد، شدید، یہ جتنے بھی تھے یہ سارے کے سارے جنہوں نے اپنی جنتیں دنیا میں بنا کے رکھ لی تھی، لیکن ان کا خاتمہ کیا ہوا، ان کی حقیقت کیا ہے؟ آج وہ نام زندہ کس انداز سے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کیجئے۔ نہ ہو کہ مستقبل میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارا ایمان پہ خاتمہ فرمائے، اپنی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کے لیے ہم کہیں عبرت کا نشان نہ بن جائے۔ تو یہ بھی لمحہ فکریہ ہے حضور والا، اپنے اوپر، اپنے مستقبل جو اصل دنیا نہیں ہے آخرت، اس کے اوپر غور و فکر کیجیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اللہ جل شانہ کبھی انسان کو جانوں کے نقصان سے، کبھی مالوں کے نقصان سے، کبھی پھلوں کے نقصان سے آزماتا ہے، تو بشارت کس کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو موسامین، میں اور آپ جو کہ مسلمان ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن ہمیں کیا اس اسلام کی قدر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اوپر کبھی غور و فکر کی ہے ہم نے؟ کیا ہم واقعی ہی جو اللہ جل شانہ ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرما رہا ہے، کجا ہمارے نعمت کو گنے؟ اپنے جسم کے اندر انسان کو جب بیماری ہوتی ہے نا، صرف نزلہ زکام لگی تو ڈاکٹر کے پاس ہم بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے اعضاء ہمیں عطا فرمائے ہیں، بہت سی بڑی بڑی بیماریاں ایسی ہیں جن میں لوگ مبتلا ہیں اور میں اور آپ نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ تو جسم کے علاوہ جو ہمارے ضروریات زندگی جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے، ان کے اوپر کبھی غور و فکر کی ہے ہم نے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا پہ عطا کیے جا رہا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کیسی جرت ہے، یہ کیسی قدر ہم کر رہے ہیں اسلام میں؟ یہ ایک مسلمان کس قسم کی قدر کر رہا ہے اللہ جل شانہ کے عطا کردہ انعامات کی؟ تو یہاں پہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو دار البقا نہیں بلکہ واقعی کی معنی میں دار الفنا سمجھنا چاہیے، اور ہے بھی اسی طرح۔ اپنی جو آخرت ہے، اصل مستقبل ہے، اس کے اوپر غور و فکر کیجیے۔ تو موسامین، اللہ جل شانہ نے جب ان کے اوپر جموں کا عذاب بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، دوبارہ پھر وہ اسی طرح اپنی دوبارہ اسی روش میں جب واپس آئے کہ کہنے لگے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو آپ پر ایمان لے کے آئے ہی نہیں، یہ تو عذاب ہمارے حق میں نہیں تھا۔ اس طرح کے یعنی کہ ان کے ہیلے بہانے ٹال مٹول جو ہیں وہ شروع ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کی، ان کے حق میں بدعا کی کہ یا اللہ تو پھر ان کے اوپر عذاب نازل فرما۔ تو موسامین، پھر اللہ جل شانہ نے اس کے بعد پھر ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب نازل فرمایا۔ اب ان کی پوری جتنی کی جتنی زمینیں تھیں ساری کی ساری وہ مینڈکوں کے ساتھ بنا دی، حتیٰ کہ ان کی ہانڈیوں کے اندر وہ ان کی ایسی ہانڈیاں تھیں جو ابلتی ہوئی ہوتی تھی، ان کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے وہ جانور جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف شعور عطا فرمایا، عقل نہیں عطا فرمایا، جانور ہوتے ہوئے بھی اللہ جل شانہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے وہ ابلتی ہانڈیوں میں ان کے تندوروں میں جا کے کود کے چلے جاتے تھے۔ تو وہ نافرمان جو اللہ جل شانہ کی مخلوق نہیں ہے، ایک انسان جس کو اللہ جل شانہ نے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے، وہ اس چیز کو دیکھے کیا واقعی اپنے منصب کو سمجھتا ہے؟ جو اللہ جل شانہ نے اس کو وہ منزلت مقام عطا فرمائی، کیا وہ اس کی واقعی قدر کر رہا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو اس بات پہ بھی غور و فکر کرنی پڑے گی۔ تو موسامین، جب وہ کروٹ بدلتے تھے، قبطی جو تھے، جو کافر تھے، کروٹ بدلتے تھے تو پھر ان کی دوسری سائڈ پہ سارا ڈھیر ایک مینڈکوں کا لگ جاتا تھا، تو وہ کروٹ بدل نہیں سکتے۔
اگر کوئی شخص کھانا کھانے لگتا تو اس وقت اس کی ٹھوڑی کے اوپر آ کے مینڈک بیٹھ جاتا، وہ منہ کھولتا، نوالا بعد میں منہ میں جاتا، پہلے مینڈک منہ میں جاتا تھا۔ تو اس قدر جب اذیت پہنچی ان کو، مزید تکلیفوں پہ تکلیفیں مینڈکوں کی وجہ سے پہنچنا شروع ہوئی، تو پھر روتے ہوئے پیٹتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور پھر وہی کام کرتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، ہم وہ قبطیوں کو آپ کے ساتھ، مسلمانوں کے آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، ہم اس کے بعد نافرمانی نہیں کریں، بڑے پکے پکے وعدے اور قسمیں اٹھائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی کہ یا اللہ ان کے اوپر سے یہ عذاب ہٹا لے۔ وہ عذاب ان کے اوپر ایک ہفتے سے لے کے دوسرے ہفتے تک رہا اور اس کے بعد پھر وہ عذاب اللہ جل شانہ نے ہٹا لیا۔ کچھ دن گزرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اپنی اسی روش جو کہ ان کی فطرت میں ڈوب چکی تھی، شامل ہو چکی تھی، جس کے بغیر اس کو ان کو لت لگ چکی تھی، جس گناہ کی نافرمانی کی، تو وہ دوبارہ پھر اپنی اسی روش پہ آ گئے۔ تو پھر اللہ جل شانہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جو گزارشات اور معروضات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، ہمیں واقعی دنیا کو دارالفنا سمجھ کر اور اس کے بعد آخرت کو بقا سمجھ کر اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے واقعی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنا حشر، اپنی قبر، اپنے جنت حاصل کرنے کے لیے، ان میں عافیت حاصل کرنے کے لیے یہ باتیں سننی اور بغور عمل کے طور پہ سمجھنی پڑتی کہ کہیں ہم بھی اسی بیماری میں مبتلا تو نہیں جس میں وہ بنی اسرائیل گزر چکے ہیں، وہ قبطی گزر چکے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایسی بیماریوں اور برائیوں سے محفوظ فرمائے جو اس جرت کے اوپر لے جاتی ہے، جو اللہ جل شانہ کی نافرمانی میں انسان کو مبتلا کرتے اور انسان کو اس کا پتہ بھی نہ چلے کہ اس کی فطرت میں وہ چیز شامل ہے۔ نعوذ باللہ۔ پھر جب انہوں نے نافرمانی کی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر، تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر اللہ جل شانہ نے پانی کا عذاب بھیجا۔ اب وہ پانی کس طرح تھا کہ وہ جو پانی پینے والا ہوتا، جب ان کے برتنوں میں دیکھا جاتا، جو قبطی تھے، جو غیر مسلم تھے، جو کافر تھے، جو نافرمان تھے، اتنی نصیحتیں حاصل کرنے کے باوجود جن کو نصیحت حاصل نہیں تھی ہو رہی، وہ کرنا چاہ رہے ہی نہیں تھے، تو پھر جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ جل شانہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاتھ میں پھر بد دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پانی کا عذاب نازل فرمایا۔ اب پانی ایسا تھا کہ جو قبطی تھے، غیر مسلم کافر نافرمان تھے، ان کے گھروں میں جو پانی ہوتا پینے کے لیے، ان کے گھروں میں جو پانی پڑا ہوا ہوتا تھا، ان کے گلاسوں میں جو برتنوں میں پانی ہوتا تھا، وہ سارے کا سارا خون میں بدل گیا۔ لیکن جو مسلمان تھے ان کے برتنوں میں پانی پانی ہی رہتا تھا، خون میں نہ بدلا، کیونکہ وہ نافرمان نہیں تھے۔ تو اسی طرح حضور والا آپ دیکھیں کہ وہ جو قبطی تھے، جو پانی پینے لگتے تو وہ خون میں بدل جاتا، حتیٰ کہ ایک قبطی عورت گئی ایک مسلمان کے پاس اور اسے کہا کہ تمہارے پاس تو گھڑوں میں پانی موجود ہے، تمہارے برتنوں میں پانی موجود ہے، تمہارے لیے تو پانی ہی ہے، لیکن ہمارا جو پانی ہے وہ خون میں بدل چکا ہے، تو تم اس طرح کرو کہ اپنا جو پانی کا ایک گلاس مجھے دو تاکہ میں پانی پی سکوں۔ خیر اس مسلمان نے پانی دے دیا اسے، جب پانی دیا، گلاس اس نے پکڑا، برتن پکڑا پینے کے لیے، پانی جب ہماروں کے پاس لے کے گئی پینے کے لیے، اس نے پیا تو وہ اندر جا کے خون میں بدل گیا۔ جو فرعون تھا وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے درختوں کی چھالوں کو چبا کر اس میں کھارا اور نمکین قسم کا پانی پیتا۔ وہ جو قبطی عورت گئی تھی اس مسلمان کے پاس، وہ کہتی ہے کہ تم اس طرح کرو کہ اپنے منہ میں پانی ڈال کے میرے منہ میں کلی کر کہ میں اپنی پیاس بجھا سکوں۔ خیر اس مسلمان نے اس طرح کر دیا، کلی کی تو اس کے منہ میں جا کے وہ کلی خون میں بدل گئی۔ تو پھر وہ انہوں نے ایک ہفتے سے لے کے دوسرے ہفتے تک خون پیتے رہے تھے، اسی عذاب میں مبتلا رہے تھے۔ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اسی عذاب میں وہ مبتلا رہے، تو پھر اس کے بعد وہ اسی طرح جب اذیت اور تکلیف میں جب گزارتے گئے زندگی، تو پھر اس کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں روتے ہوئے انداز اختیار کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ جل شانہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عذاب جو ہے وہ اس کو ہٹا دے اور ہم اس کے بعد ایمان لیں۔ وہ شخص جو کہ ٹک ٹاک استعمال کر رہا ہے، انسٹاگرام استعمال کر رہا ہے، سوشل میڈیا کوئی بھی ہے، فیس بک وغیرہ استعمال کر رہا ہے، اب وہ اس بات پہ غور و فکر کرے کہ میں اس چیز کو کیا اپنے لیے کار خیر کر رہا ہوں یا گناہ جاریہ کر رہا ہوں۔ اب حقیقت تو یہ ہے کہ نوجوان جو ہے وہ اپنی صرف وقت پاس کرنے کے لیے یا خواہش نفس کو نعوذ باللہ پورا کرنے کے لیے فوج چیزوں کو دیکھتا ہے، خود اپنی آئی ڈی میں بے شک کچھ بھی نہ لگایا ہوا، لیکن لوگوں کے سامنے تو نہیں ہے، چھپ کے کرو گے، اللہ کے سامنے تو ہو، تو اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے، لوگوں کو نہیں جواب دینا ہے، تو انسان کو خود اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا۔
باتیں سب کو پتہ ہوتی ہیں، ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ بالکل بے روی کے شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہم خود دین کی بات سننا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ 1 منٹ کی جو ویڈیو ہونی چاہیے دین کے بارے میں جو آج سامنے تو ہم سن لیں گے بھائی، لیکن وہ 1 منٹ کرتے وہ اتنی فوش ویڈیو 3-4 گھنٹے تک دیکھ لیتا ہے، اس کو وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو حضور والا دین سیکھنا پڑے گا، وہ اپنے لیے سیکھنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں سیکھنا ہے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے سیکھنا ہے۔ ان بیماریوں اور برائیوں سے بچیں، دنیا کو اپنا مستقبل نہ سمجھے، آخرت کو سمجھے، اسی میں ہمارے لیے عافیت اور بہتری اور برتری ہے، نہ کہ دنیاوی اغراض پوری کرنے میں، دنیا میں رہ کر ہمیں دنیا کو بقا نہیں سمجھا۔ حضور والا جب اللہ جل شانہ کی برگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کر دی کہ اللہ عذاب جو ہے ان کے پانی کا عذاب بھی ان سے ہٹا لے، تو جب ان کا عذاب ہٹایا گیا 1 ہفتے سے لے کے دوسرے ہفتے تک وہ عذاب رہا، اور اس کے بعد دوبارہ پھر وہ 1 مہینہ سکون میں رہے اپنی، لیکن دوبارہ اپنی اسی روش میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحتوں کے اوپر نصیحتیں ایسی برتیں کہ وہ واقعی ہی راہ راست پہ آ جائیں، لیکن وہ آئے نہیں۔ پھر اللہ جل شانہ نے یہ اتنی نصیحتیں دی ہی اس لیے تھی کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمیں کسی نہ کسی انداز میں سمجھایا نہیں گیا کہ واقعی ہی اللہ جل شانہ کی نافرمانی میں کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، کوئی دلیری نہیں ہے، کوئی بہادری نہیں ہے، بلکہ عذاب ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ جل شانہ کی نافرمانی کی۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں انہوں نے اللہ جل شانہ کی نبی کی اور اللہ جل شانہ کی نافرمانی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ان کو فرعونیوں کو، ان قبطیوں کو سمندر میں غرق کر دیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، لیکن اللہ جل شانہ نے فرعون کو آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں مصر میں عبرت کے طور پہ یا پھر نصیحت کے طور پہ وہ موجود ہے، تاکہ اس کی شکل دے کے آپ کو پتہ چل جائے کہ بنی اسرائیل کی حقیقت کیا تھی، انہوں نے کیسی زندگی گزاری تھی کہ جس کے سبب سے اس مردود کی حالت یہ ہے۔ اور اللہ جل شانہ پھر ہمیں اس چیز سے یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ آگے واقعی ہی مستقبل میں یہ معاملات ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں کہ عذاب ہوتا ہے بھائی، یہ دنیا میں نہیں رہنا ہے ہمیشہ، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں قدرت کا قانون ہے، 1,24,000 اگر انبیاء کا بیش تشریف لائے ہیں، اتنی امتیں بھی آئی ہیں، اور آج میرے اور آپ کے پاس موقع ہے۔ آج ہمارے پاس اگر نصیحتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ہمارے اوپر کسی نہ کسی قسم کی آزمائش آتی ہے، تو ہمیں وہ آزمائش سمجھنی چاہیے، ہمیں اس کو امتحان سمجھنا چاہیے، رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ ہم فرما بردار رہ کر اللہ جل شانہ کی زندگی جو عطا کرتا ہے اس کا حق ادا کر سکیں۔ ورنہ اگر ہم شترے بے مہار یہاں پہ بنے ہوئے، ہمیں کون سا کوئی پوچھنے والا ہے، ہمارا جو دل کرتا ہے ہم تو وہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ جو لوگ ہیں نا، وہ خاص طور پر نصیحت حاصل کریں، بھائی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت اصل چیز ہے، اس کو سنوارو، اپنی قبر کو خود آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے۔ کسی نے آ کے پانی ڈال کے، اگر اتنا بھی پانی ڈال وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی اگر آپ کے مال صحیح نہ ہو۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسولین کے حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ جل شانہ تمہارے مالوں اور تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، تم جنت ملنی چاہیے، تم کتنے مالدار ہو، تمہارا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، تمہارے تعلقات بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارا کردار کیا ہے، عمل کیسا کر رہے ہو، اللہ کی فرما برداری میں کر رہے ہو کہ نافرمانی میں کر رہے ہو، اس کے اوپر ذرا غور و فکر کرنی پڑے گی ہمیں۔ تو حضور والا یہ جو وبائیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، یہ ہمارا ہی کیا کرتا سب کچھ آ رہا ہے، ہمارے اوپر جو مسلط ہوئے حکمران ہیں، جو ہمیں ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی نقصان پہنچاتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے پہنچاتے ہیں، جیسی رعایا ویسی حکومت۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا، اللہ کے حضور توبہ استغفار گڑگڑانا پڑے گا، تاکہ ہم اللہ جل شانہ کے عذاب سے بھی بچے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات جو ہیں، جو دائمی ہیں، ہمیشہ آخر جو ہمارا اصل مستقبل میں اس میں حاصل ہونے والے ہیں، ان کے حقدار ہو سکیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔